اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں گرامر. یاد رکھیے ہم مزید فی دیکھ رہے تھے. جہاں تک افعال کا تعلق ہے تو سادے افعال جو عربی میں ہم نے سیکھے سب سے پہلے وہ 3 لیٹرڈ ہیں، 3 حروف والے، جیسے فعل، فتح، نصر. اس فعل ماضی میں سادہ طور پر یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس فعل ماضی میں جب ایکسٹرا حروف آتے ہیں جیسے فعل، فاعل، افعل، تفعل، تفاعل، انفعل، افتعل، استفعل، تو اس کو مزید فی کہتے ہیں. اور قرآن کریم میں تقریباً 9000 الفاظ ایسے ہیں جو مزید فی افعال سے بنے ہیں. اس میں جو ایکسٹرا چیزیں ہیں تشدید الف حمزہ تے اور تشدید تے الف، الف نون، الف تے، الف سے، الف سین تے وغیرہ، یہ ایکسٹرا حروف آتے ہیں. اور ان کا نمبر ہے ڈکشنری میں 2 سے، کیونکہ فعل 1 ہوا، اس کے بعد فعل، فاعل، افعل 2 3 4 5 6 7 8، اور انفعل ہم نہیں کر رہے ہیں تو استغفر یا استفعل وہ 10 ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے 3 جملے آپ کو بتائے. تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. آگے بڑھنا ہو تو اور اچھا کام کرنا ہو تو تدبر کرنا ہوگا قرآن میں، اور اجتماعی تدارس کرنا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا، اور آخر میں استغفار ضروری ہے. یعنی تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیاد ہے، یعنی سبح، جاہد، اسلم. آگے بڑھنا ہو تدبر کرنا ہے، تدارس کرنا ہے، تدبر، تدارس، تو انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا، استغفار کرنا ہے. انقلب، اختلف، استغفر. مختلف جو مزید فی کے نمونے ہیں یا اوزان ہیں اس پر مختلف نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں. مثلا سبحہ کے وزن پر 1580 الفاظ ہیں قرآن کریم میں، اور سب سے زیادہ وہ اسلمہ کے وزن پر ہیں 4500 تقریباً. اسی اسلمہ کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. پچھلی بار بھی ہم نے کچھ افعال دیکھے اسلمہ کے. آج ہم 3 اور افعال دیکھیں گے، جیسے انزلہ ہے اور ارسلہ ہے اور اضلہ ہے. تو انزلہ شروع کرتے ہیں. یاد رکھیے نزلہ اترا، انزلہ اتارا، یہ مزید فی ہے، اتارا والا انزلہ. وہ اردو میں اترا میں تے کے بعد الف لگائیں گے تو اتارا ہو جائے گا، تو نزلہ میں نزلہ سے پہلے حمزہ لگائیں گے تو یہ اتارا ہو جائے گا. انزلہ اس نے اتارا، نزلہ اترا، انزلہ اتارا. اب یہ حمزہ کو ہم لے کے چلیں گے مختلف فارمز میں. ترجمہ کیجئے. انزلہ اس نے اتارا، انزلو انزلتا، انزلتم انزلتو، انزلنا. ینزلو وہ اتارتا ہے. یاد رکھیے یہ سب سے اہم چینج ہے. اسلمہ سے یسلمو ہوتا ہے، یو اسلمو نہیں ہوتا. انزلہ سے یو انزلو نہیں ہوتا، ینزلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کیجئے. ینزلو وہ اتارتا ہے، ینزلونا تنزلو آپ اتارتے ہیں، تنزلونا آپ سب اتارتے ہیں، انزلو میں اتارتا ہوں، ننزلو ہم اتارتے ہیں. انزل اتار، انزلو اتارو، لا تنزل مت اتارو، لا تنزلو. مت اتارو، منزل اتارنے والا. یاد رکھیے اسلمہ سے مسلم، اسلمہ سے مسلم، مسلم کو بھولنا نہیں ہے، اور مسلم اسلمہ سے. اسی طرح انزلہ سے منزل، منزل یعنی اتارنے والا، منزل جسے اتارا گیا. انزال اتارنا، ہوا انزلہ ہیا انزلت، ہوا ینزلو ہیا تنزلو وہ اتارتی ہے. میرے بات عربی میں دہرائیے سوچتے ہوئے. یہ مختلف قسمیں یا مختلف صیغے قرآن میں تقریباً 200 بار آئے ہیں، تو پوری توجہ کے ساتھ. انزلہ انزلو، انزلہ انزلو، انزلتا انزلتم، انزلتا انزلتم، انزلتو انزلنا، انزلتو انزلنا، ینزلو ینزلونا، ینزلو ینزلونا، تنزلو تنزلونا، تنزلو تنزلونا، انزلو ننزلو، انزلو ننزلو، انزل انزلو، انزل انزلو، لا تنزل لا تنزلو، لا تنزل لا تنزلو، منزل منزل منزل، منزل، انزال انزال، ہوا انزلہ ہیا انزلت، ہوا ینزلو ہیا تنزلو. آپ اس کو بار بار دیکھ سکتے ہیں، پریکٹس خوب اچھی طرح اس کی کیجیے. اور پھر سے یاد رکھیے نزلہ کا مطلب اترا، نزلہ ینزلو نزول، جبکہ انزلہ یعنی اتارا، انزلہ ینزلو انزال.
دوسرا لفظ ہے ارسلہ، دوسرا فعل ہے ارسلہ. ارسلہ یعنی اس نے بھیجا، رسول جو بھیجا گیا، ارسال بھیجنا. اور یہ قرآن میں تقریباً 150 بار آیا ہے اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ. ترجمہ کیجئے، ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلو ان سب نے بھیجا، ارسلتا آپ نے بھیجا، ارسلتم آپ سب نے بھیجا، ارسلتو میں نے بھیجا، ارسلنا. ہم نے بھیجا. یرسلو وہ بھیجتا ہے، یرسلونا وہ سب بھیجتے ہیں، ترسلو آپ بھیجتے ہیں، ترسلونا آپ سب بھیجتے ہیں، ارسلو میں بھیجتا ہوں، نرسلو ہم بھیجتے ہیں. ارسل بھیج، ارسلو بھیجو، لا ترسل مت بھیج، لا ترسلو مت بھیجو، مرسل بھیجنے والا، مرسل جسے بھیجا گیا، ارسال بھیجنا. ہوا، ارسلہ ہیا ارسلت، ہوا یرسلو ہیا ترسلو. میرے بات عربی میں دہرائیے سوچتے ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں. ارسلہ ارسلو ارسلہ ارسلو، یعنی معنوں پر غور کرتے ہوئے. ارسلتا ارسلتم، ارسلتا ارسلتم، ارسلتو ارسلنا، ارسلتو ارسلنا، یرسلو یرسلونا، یرسلو یرسلونا، ترسلو ترسلونا، ترسلو ترسلونا، ارسلو نرسلو، ارسلو نرسلو، ارسل ارسلو، ارسل ارسلو، لا ترسل لا ترسلو، لا ترسل لا ترسلو، مرسل مرسل مرسل، مرسل، ارسال ارسال. ہوا، ارسلہ ہیا ارسلت، ہوا یرسلو ہیا ترسلو. نیکسٹ حرف ہے، نیکسٹ جو ورب ہے وہ ہے اضل، اس نے گمراہ کیا. اضل اس نے گمراہ کیا. یاد رکھیے ضل مطلب گمراہ ہوا. ضل یضل ضلالہ، ضل گمراہ ہوا، یضل گمراہ ہوتا ہے، ضلالہ گمراہ ہونا. اضل گمراہ کیا، یضل گمراہ کرتا ہے، اضلال گمراہ کرنا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسا یاد رکھیے اس وزن پر، یعنی ارسلہ اسلم افعال، اس وزن پر جو افعال آتے ہیں اس میں اور ثلاثی یعنی 3 لیٹر والے میں یہ دلچسپ تعلق ہوتا ہے. بہت سارے افعال میں ہر ایک میں ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے اسلمہ ہے تو سلیمہ اسلمہ تعلق واضح نہیں ہے. لیکن خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، خرجہ نکلا، خرجہ یخرج خروج، جبکہ اخرجہ نکالا، یخرج اخراج. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ضل بھٹک گیا، اضل بھٹکایا، ضل بھٹک گیا، یضل ضلالہ، جبکہ اضل یضل اضلاع. اسی طرح ابھی ہم نے دیکھا نزلہ اترا، انزلہ اتارا، نزلہ ینزل نزول، جبکہ انزلہ ینزل انزال. ترجمہ کیجئے، اضل اس نے گمراہ کیا، اضل اس نے گمراہ کیا، اضلو ان سب نے گمراہ کیا، اضللتا آپ نے گمراہ کیا، اضللتم آپ سب نے گمراہ کیا، اضللتو میں نے گمراہ کیا، اضللنا، ہم نے گمراہ کیا. یضلو وہ گمراہ کرتا ہے، یضلونا سب گمراہ کرتے ہیں، تضلو آپ گمراہ کرتے ہیں، تضلونا آپ سب گمراہ کرتے ہیں، اضلو میں گمراہ کرتا ہوں، نضلو ہم گمراہ کرتے ہیں. اضلل گمراہ کر، اضللو گمراہ کرو، لا تضل مت گمراہ کر، لا تضلو مت گمراہ کرو، مضل گمراہ کرنے والا، مضل جس کو گمراہ کیا گیا، اور اضلال گمراہ کرنا. ہوا اضل ہی اضلت اس عورت نے گمراہ کیا، ہوا یضل ہی تضل وہ گمراہ کرتی ہے. یضل گمراہ ہوتا ہے، یضل گمراہ کرتا ہے. یہاں پر بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. ینزل اترتا ہے، ینزل اتارتا ہے، یخرج نکلتا ہے، یخرج نکالتا ہے. تو یا اور یو میں بہت زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، اور یہ پیسیو وائس نہیں ہے. یاد رکھیے یخرجو، یضلو، ینزلو، یشرکو، اس کا پیسیو وائس بنے گا ینزلو، یضلو، یشرکو، یخرجو، یہ پیسیو وائس ہے. ٹھیک ہے.
عربی میں دہرائیے سوچتے ہوئے. اضل اضلوا، أضل أضلوا، اضللت اضللتم، أضللت أضللتم، اضللت اضللنا، أضللت أضللنا، يضل يضلون، يضل يضلون، تضل تضلون، تضل تضلون، اضل نضل، أضل نضل، اضلل اضللوا، أضلل أضللوا، لا تضل لا تضلوا، لا تضل لا تضل، مضل مضل مضل، مضل، اضلال، إضلال، وأضل هي أضلت، ويضل هي تضل. اب ہم لیتے ہیں ایک نقطہ غور و فکر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. بے شک اس کے پہلے مخاطب عرب تھے، لیکن کیا ہم غیر عرب بالکل ایکسکیوزڈ ہیں؟ ہم کو جو ہے ایک بہانہ مل گیا ہے کہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ قرآن وہ عربی زبان میں ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ آپ کی کتاب تو عربی زبان میں تھی، ہم کیسے سمجھتے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے انگریزی سیکھی یا دوسری زبانیں سیکھی، اس میں خوب اچھے ماہر بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دنیا کا فائدہ وابستہ تھا، وہاں پر دنیا تھی، پیسہ تھا. عربی کیوں نہیں سیکھی؟ اس لیے کہ وہاں پر کچھ پیسہ یا پوزیشن نظر نہیں آ رہی تھی. اگر قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ پوچھے کہ تم نے دوسری زبانیں سیکھی، وہاں پر دنیا کا فائدہ تھا، عربی نہیں سیکھی، وہاں پر تمہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، اور وہ تو نیتوں کو جانتا ہے، تو پھر کیا جواب دیں گے ہم؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو ہم غیر عرب اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ قرآن کوئی ہائیروگلیفکس یا کوئی ایک ایسی زبان میں نہیں ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. عربی زندہ زبان ہے، اس کو پڑھ لو، سمجھو، سیکھ لو. بلکہ ہم کہیں گے کہ ہم غیر عربوں کے لیے انشاءاللہ 2 ایکسٹرا انعامات ہیں، 2 ایکسٹرا ثواب کے کام ہیں جو شاید عربوں کو نہ ملیں. مثلا اگر میں ہوا وہ ہم وہ سب یا قل کہو ہوا وہ اللہ احد ایک ہے، اگر یہ الفاظ معنی سیکھتا ہوں تو انشاءاللہ مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا. جبکہ عرب تو پیدا ہی قل بولتے ہوئے ہوا ہے، پیدا ہی ہوا ہم بولتے ہوا ہے، اس کے لیے تو وہ زبان ہے اس کی. لیکن ہم جو سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کا ایکسٹرا ثواب ہے. یہ اپرچونٹی، یہ موقع ہے ہم کو جو شاید عربوں کو نہیں ہے، ایکسٹرا ثواب کمانے کا. اور دوسرا ایکسٹرا ثواب کمانے کا وہ یہ ہے کہ اسی چھوٹی تعلیم کو، بنیادی تعلیم کو بنیاد بنا کر ہم لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، ان کو پڑھا سکتے ہیں. ایک عرب کو آپ کیا پڑھائیں گے؟ عرب ایک دوسرے کو تھوڑی پڑھائے گا کہ قل کا معنی کہو ہے، اس لیے کہ اس کو تو آلریڈی قل معلوم ہے. تو یہ بھی ہم کو ایکسٹرا اپرچونٹی ہے، انشاءاللہ اس کا ایکسٹرا ثواب ہم کو مل سکتا ہے. تو اس کو چھوڑیے مت، کوئی بہانہ شیطان کا قبول مت کیجیے، بسم اللہ کیجیے. الحمدللہ آلریڈی ہم نے 183 الفاظ سیکھ لیے اب تک، جو قرآن کریم میں 47,000 بار سے زیادہ آتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ سلسلے کو ہمیشہ مرتے دم تک جاری رکھنے کی توفیق دے، یعنی ہم ہمیشہ قرآن کے اسٹوڈنٹ بنے رہیں.